العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام دوست کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام فخر و سعادت حضرت قبلہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب بخاری زیب شرفہ عالی مرتبت فخر و سعادت حضرت قبلہ پیر سید فیصل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور بالخصوص اصال ثواب کی اس اجتماع میں جن کا خصوصی حکم آپ سے مخاطب ہونے کا ذریعہ بنا. میری مراد حضرت قبلہ پیر سید محمد عمران شاہ صاحب بخاری اصال ثواب کی محفل ہے اور ایک اچانک اور جوان موت انتہائی معزز و محترم ہمارے محترم بھائی سردار محمد اعتزاز ڈوگر صاحب مرحوم و مغفور، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے والد گرامی سردار محمد روحیل ڈوگر صاحب آپ کو اور خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. دوستان محترم، زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ موت آئے. باقی رہنے والی ذات صرف میرے رب کی ذات ہے. باقی ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑے وقت کے اندر خلق خدا کے دلوں میں ان کی محبت بٹھا دی جاتی ہے. جس طرح اچھے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان رہیں، اسی طرح اللہ بھی چاہتا ہے کہ جو اچھے ہیں وہ میں اپنے پاس بلاؤں. موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن موت کی جس کیفیت سے ہمارے محترم بھائی گزرے ہیں، محدثین کی نظر میں یہ موت بھی شہادت کی موت ہے. 72 شہادت کے درجات کو بیان فرمائے ہیں شرح صحیح مسلم کے اندر علامہ غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے. حادثاتی موت شہادت کی موت ہے. جانے والا تو اپنا وہ مرحلہ عزت سے گزار جاتا ہے. اس کی قبر بھی اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مرکز ہوتی ہے. اس کو حشر کے دن بھی عزتیں ملیں گی. لیکن ایک شہادت کا انداز وہ ہے جو میرے نبی نے بتایا. سادات کے جمع غفیر میں یہ پیغام محبت میں عرض کرنا چاہوں گا. میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں دین کی سربلندی کے لیے
گردن کٹا کے جان اللہ کے سپرد کر دے وہ بھی شہید ہے۔ جو اچانک کسی دیوار کے نیچے آ کے دب کے اللہ کو پیارا ہو جائے، اچانک مکان کی چھت گر پڑے یا کوئی حادثہ ہو جائے یا ایسے کوئی وبائی امراض میں آ جائے، وہ بھی شہید ہیں۔ لیکن ایک رتبہ جو میں اور آپ سب شہادت کا حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ حضور کی آل کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اگر تمہیں موت آ جائے تو تمہاری یہ موت بھی تمہیں شہادت کا درجہ عطا فرما دیتی ہے۔ جانے والا بھائی صرف ایک باپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ دوستوں کا ایک دوست بھی تھا، اور دوستی کا جو تقدس میرے نبی کے دین نے بیان فرمایا، آقا فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، پہلے معیار بتایا، فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کسی سے دوستی کرنا چاہو تو پہلے یہ دیکھو کہ جس کی جانب میں دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں اس کے دل میں ایمان کی دولت ہے کہ نہیں۔ یہ پہلا معیار ہے جو میرے نبی نے بتایا، لا تصاحب الا مؤمنا، فرمایا دوست کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ اس سے ہاتھ بعد میں ملاؤ، چیک کر لو کہ وہ بندہ مومن بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ مومن ہے تو پھر میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس کی شخصیت، اس کا وجود، اس کی ذات تیری طبیعت کے اندر بہتری لے کر آئے گی یا تیری طبیعت کے اندر بگاڑ کا ذریعہ بنے گی۔ المرء علی دین خلیلہ، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم دوستی جس سے کر رہے ہو کیا اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ میں اتنی گہرائی سے تو نہیں جانتا کہ جانے والا میرا بھائی کس رتبے پہ تھا، لیکن میں دوست دیکھ کر، چہرے دیکھ کر، سادات کو دیکھ کر، اہل علاقہ میں باعزت لوگوں کو دیکھ کر ایک بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جانے والے تیری عزت کے لیے بڑے بڑے رتبے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں تجھے ملے ہیں، لیکن سب سے بڑی عزت تیری یہ تھی کہ دنیا میں رہتے ہوئے تیرا یارانہ مصطفیٰ کی آل سے تھا۔ یہ قبر میں بھی تجھے عزت عطا فرمائے گا، حشر کے اندر بھی تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ دوستی کے اندر ان باتوں کا خیال، دوستی کے اندر اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ یارانہ تھا کس سے، کیونکہ حضور کی آل سے جس کی دوستی ہو جائے اور محبت کا رشتہ، ویسے اللہ نے یہ محبت کے رشتے خود بھی پیدا فرما کے دعوت فکر دی ہے۔ فرمایا میرے بن جاؤ، میرے یار کے بن جاؤ، میرے یار کی آل کے بن جاؤ، پھر تمہیں وہ عزتیں ملے گی کہ زمانہ صدیوں نفلی عبادت کر کے جو رتبے نہیں پا سکتا، آل محمد کی دوستی کا صدقہ وہ لمحے چند لمحوں کے اندر اللہ تمہارے قبول فرما کے بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، میں عرض کر رہا تھا اچھی چیزیں صرف ہمیں نہیں چاہیے، اللہ کو بھی چاہیے ہوتی، اور اللہ اچھے اچھے چہروں کو، اچھے اچھے لوگوں کو، جو میری اور آپ کی نظر کے اندر اس کے اندر کئی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو اللہ کی نظر میں اچھے، اللہ کہتا ہے یہ میری مخلوق میں لوگوں کے دلوں میں بڑا پیارا ہے، یہ مجھے بھی پیارا لگتا ہے۔ اللہ پھر اسے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، کیونکہ بندہ دنیا میں آتا ہے نا جی تو روتا ہوا آتا ہے، اور باپ ہنس رہا ہوتا ہے، ماں خوش ہوتی ہے، بہن بھائی عزیز رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ خود مسکراتا ہوا جاتا ہے اور پیچھے والوں کو رلا کے جاتا ہے، کیونکہ اللہ جسے چن لیتا ہے، وہ عاشق لوگ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر
जो हुजूर की आल की मोहब्बत जिसके दिल के अंदर हो, उसे तब तक मौत नहीं आती जब तक मरने से पहले उसे दीदार मोहम्मद मुस्तफा अता फरमा दिया जाए। वो बंदा पक्का मोहब्बत के मैयार पे पूरा उतरने वाला, तो फरमाया तब तक उसे मौत नहीं आएगी, बल्कि यसीफु इलल जन्ना, उसे जन्नत की जानिब यूं ले जाया जाएगा जैसे कोई दुल्हा शादी के दिन तैयार होके अपनी दुल्हन की जानिब बढ़ रहा होता है, इस शान के साथ उसको जन्नत की जानिब ले जाया जा रहा होता है। यानी जन्नत उसका इस्तकबाल कर रही होती है। मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितने अंबिया तशरीफ लेकर आए, अच्छी अच्छी चीजें, 80 साल की उम्र की दुआओं का सिला हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला। वो बेटा इस्माइल पसंद बड़ा था। सरदार साहब, गम के माहौल के अंदर अल्लाह से जुड़ने का एक रास्ता मैं सिर्फ फर्ज कर रहा हूँ। 80 साल की दुआओं के बाद दुआ मेरी और आपके किसी आम बंदे की नहीं, नबी की दुआ। नबी भी हो जो रसूल भी है और अल्लाह का खलील भी है, अल्लाह का दोस्त भी है। हुक्म हुआ कि इब्राहिम इसके गले पर छुरी चलाओ। आज तो हमारा भाई एक उस लम्हे से गुजरा जो अल्लाह के कुर्ब का जरिया, लेकिन मुझे बताओ वो कितना मुश्किल मरहला होगा जब 80 साल की दुआओं के बाद बेटा मिले और फिर अल्लाह कहे कि अभी ये चलने फिरने की उम्र को पहुंच गए इब्राहिम नबी, छुरी उठाओ, इसकी गर्दन पे चलाओ, देखूं तो सही तेरे दिल में तेरे बेटे की मोहब्बत है या खुदा की मोहब्बत। वो आजमाता भी है, इम्तिहान भी लेता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा मेरे मौला 80 साल की उम्र के बाद दुआएं मांग मांग के बेटा तूने दिया, आज अपने हाथों से छुरी चलाऊं, ये मेरा कलेजा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह के नबी थे, अल्लाह कुछ नेमतें देकर आजमाता है, कुछ नेमतें लेकर भी आजमाता है। एक बुजुर्ग थे और उनका एक ही बेटा था। वो बेटा जब दुनिया से गया ना जी, तो जवान बेटे की मैयत को बाप कंधा दे रहा था। इसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है। जवान बेटे की मैयत को बाप कंधा दे रहा था, चंद कदम चला और कदम कदम के ऊपर फिर बाप सजदे कर रहा था। लोग जनाजे की चारपाई को रोक के कहने लगे मियां तेरा जवान बेटा गया है तो हर कदम पे सजदे कर रहा है, ये सजदे का मकाम नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा दिया था अल्लाह ने, उसने वापस ले लिया है। अपनी दी हुई चीज को किसी से वापस ले ले तो गम कैसा है। मैं सजदा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे मालिक ये तूने दिया था, मुझे बड़ा प्यारा था, तूने वापस ले लिया है, मुझे गम कोई नहीं। मैं सजदा कर रहा हूं कि मेरा बेटा लेकर अगर तू मुझसे राजी हो जाए तो मुझे गम कोई नहीं। आज सरदार साहब बैठे हैं, अगर हमारे भाई सरदार एतजाज साहब की अमानत अल्लाह वापस लेके राजी हो जाए कि मेरे बंदे मैं देखना चाहता था तो मुझसे राजी है, जिस तरह बेटा मिलने पर तो खुश था, आज मेरे बारे में शिकवा करता हुआ तो नहीं नजर आ रहा। अगर जुबान पे शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, रब्बे काबा की कसम वो भी अल्लाह को पसंद आ गया और बाप भी सब्र करके अल्लाह को पसंद आ जाया कर। जवान बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने लगे, आंखों पे पट्टी बांधी जा रही। छुरी गर्दन पे रखते हैं, महबूब चीजें अल्लाह भी पसंद फरमाता है कि ये मेरे पास भेजो। छुरी चलती नहीं है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर उस छुरी को नबूवत के जोर से जब पत्थर पे मारा तो पत्थर काट के रख दिया। छुरी से मुखातब होके कहते हैं कि तू पत्थर काट रही है, लेकिन इस्माइल का रेशम से ज्यादा नाजुक गला उस हलक पे क्यों नहीं चलती। उसने कहा इब्राहिम नबी इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी करूं। फरमाया बोल। उसने कहा जब नमरूद की आग में
आग को डाला गया था तो वो आग गुलजार बन गई थी। आग से नहीं पूछा कि तेरा काम जलाना है तो जलाती क्यों नहीं है। आप फरमाते मैंने पूछा था कि आग तेरा काम जलाना है, इब्राहिम के लिए तो ठंडी क्यों हो गई, बाग बहिश्त क्यों बन गई। उसने कहा मैं जलाती हूं पर रब का हुक्म है, मेरा यार है, तकलीफ ना पहुंचने पाए, मेरा दोस्त है, इसे कोई अजियत ना आए। उसने छुरी ने कहा कि हुजूर यही मेरा हाल है, मैं ये नहीं देखती गर्दन पे चलते हुए कि ये गला किसका है, पर मैं काटना चाहती हूं। पैगाम आ जाता है मेरे रब का कि खबरदार इस्माइल की गर्दन पे ना चलना, क्योंकि इस्माइल की नस्ल से नबियों का सरदार मोहम्मद मुस्तफा आने वाला है। ये कुर्बानी जो अच्छी अच्छी चीजों की, ये 5 लाख के 10 लाख के बैल की गर्दन के ऊपर छुरी चलाना, ये उसकी मेहरबानी है कि हमसे इस किस्म की कुर्बानी का तकाजा किया। उसका लेवल ये नहीं है रब का, उसका लेवल ये है कि गुलशन नबूवत में खेलता हुआ सबसे हसीन फूल नाम इमाम हुसैन है, और प्यारे इतने हैं जिन्हें सवारी के लिए पाक रसूल के कंधे मिले, जिन्हें खेलने के लिए मस्जिद नबवी और बैठने के लिए नाना की पुश्त मिले। रुतबे ये हैं कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में हो और सजदे की हालत में नवासा पुश्त पर आकर बैठ जाए। सहाबा कहते हैं 1 2 नहीं 70 नहीं 72 तस्बीहात पढ़ ली गई। ये अल्लाह को पसंद कितने थे, फिर जो सबसे ज्यादा पसंद थे उनसे सबसे बड़ी कुर्बानी अल्लाह ले रहा था। हुक्म हुआ मेरे महबूब सजदे में सर रखना, उठाना नहीं। आज हुसैन तेरी पुश्त पे बैठा है। एक सहाबी कहते हैं मैं बिल्कुल पीछे था तो मैंने सजदे में पड़े हुए तिरछी नजर से देखना चाहा तो मैंने देखा कि आका करीम की पुश्ते अनवर पे मौला हुसैन बैठे। ये उम्र मुबारक 5-6 साल है। मेरे और आपके बच्चों को उम्र के जिस हिस्से के अंदर शऊर नहीं आता, उम्र के उस हिस्से के अंदर मेरे करीम आका अपने नवासे शहजादा इमाम आदि मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सारी तरबियत कर चुके थे और करबला के लिए तैयारी करवा चुके थे। सहाबी कहते मैंने हाथ आगे बढ़ाया, इधर मैंने हाथ आगे बढ़ाया, उधर सजदे में पड़े मेरे नबी ने अपना हाथ पीछे किया और मेरे हाथ को हाथ लगा के गोया इशारा कर रहे हैं, ऐ सहाबा हाथ पीछे हटा लो, हुसैन बैठा भी अपनी मर्जी से है, हुसैन उतरेगा भी अपनी मर्जी से। जिनके लिए नबियों का सरदार खुदा को सजदे लंबे कर ले, मोहब्बत की दुनिया में जमाना उसे हुसैन इब्ने अली कहता है। ये हुसैन जवान होता है, साहिब औलाद होता है और साहिब औलाद होकर फिर करबला में जाता है। आज सरदार साहब का बेटा आंखों का चैन, नजर का नूर है, लेकिन सब्र कैसे मिलता है। मेरे नबी फरमाते हैं कोई मुश्किल घड़ी आए, एक कुरान का दामन थाम लेना, दूसरा मेरी आल का दामन थाम लेना। करबला के शहीद आजम ने जमाने को पैगाम दिया, हुक्म हुआ हुसैन मदीने में तेरा बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, तू कभी नाना के कंधों पर सवार होता था और कभी मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे सजदे करता था। अल्लाह को तेरा मकाम बड़ा पसंद आया, आज दीन को जरूरत है, करबला में चला जा, सजदे के लिए मुसल्ला नहीं होगा, सवारी के लिए नाना के कंधे नहीं होंगे, नेज़े पे चढ़ के भी अल्लाह का दीन भी बचाना, मोहम्मद का कुरान भी सुनाते चले जाना। और जमाने ने फिर ये मंजर देखा, फिर एक नहीं जवान बेटा अली अकबर जिसके चेहरे पे नजर पड़े तो हू बहू हम शक्ल मुस्तफा। और पहला मरहला था 56 साल उम्र है मौला हुसैन पाक।
لیکن 56 سال کی عمر میں کربلا میں ایک بال بھی امام علی مقام کا سفید نہیں تھا، پر جب 18 یا 25 سال کا جوان شہزادہ علی اکبر کربلا کی جانب بھیجا، آدھے ہتھیں پتر دشمناں دے حوالے کرنا، یہ حوصلہ حضور دی حالت ہے۔ اور پھر اس کے اوپر غم نہیں، بیٹا رخصت کرتے ہوئے پہلا مرحلہ تھا جب امام علی مقام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے، اللہم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ وکنا اذا اشتقنا زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ۔ میرے مولا آج ایسا جوان تیری بارگاہ میں بھیجا ہے، یہ بولتا تو ایسے لگتا جیسے نانا بول رہے، یہ چلتا تو ایسے لگتا جیسے نانا مصطفیٰ چل رہے، اس کے چہرے پہ نظر پڑتی تو دیدار مصطفیٰ کی لذت مل جایا کرتی تھی، آج وہ بھی تیرے نام پہ دیے۔ اور وہی بیٹا لڑتے لڑتے پیاسا ہو کر جب پھر بابا کی بارگاہ میں آیا تو باپ کی گود میں سر رکھ کے کہتے ہیں، ابا جان ایک قطرہ پانی کا اگر میسر آ جائے نا اور میرا خشک حلق ایک بار تر ہو جائے، پھر دیکھنا علی اکبر لڑتا کیسے۔ باپ کا حوصلہ اور صبر دیکھیے، فرمانے لگے بیٹا وہ پانی ہم کیوں پئیں جس پر یزیدیوں کا پہرا ہے، میرے بیٹے صبر کر، ادھر شہادت ملے گی، ادھر دیکھ نانا مصطفیٰ حوض کوثر کا جام لیے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ جوان بیٹے کی میت کو میرا حسین جب کندھوں پہ لاش کو اٹھا کے یزیدیوں کے لشکر سے خیموں کی جانب لا رہا تھا تو آپ کہہ رہے تھے، الآن قد انکسر ظہری، علی اکبر تیری شہادت نے حسین کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ یہ جوان بیٹے جب دنیا سے جاتے ہیں وہ تو اللہ کی بارگاہ میں عزتیں پاتے ہیں، لیکن پیچھے جو باپ رہ جاتا ہے، دوست احباب رہ جاتے ہیں، بھائی رہ جاتے ہیں، یقین جانیے وہ ہر لمحے مرتے ہیں، ہر لمحے وہ اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ لیکن کربلا کے شہیدوں نے پیغام دیا، فرمایا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ ادھر بیٹا محمد اعتزاز گیا ہے، روحیل میاں غم نہ کر، تیرے ساتھ تیرا اللہ ہے، تیرے ساتھ تیرا اللہ ہے، تیرے ساتھ تیرا اللہ ہے۔ یہ کیفیت اور یہ احساس جب طبیعت میں پیدا ہو جائے کہ ایک نعمت وہ لی ہے اس نے بدلے میں، ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیے نمازی کی ساتھ اللہ کی وہ مائیت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل آ جائے سر سجدے میں رکھ، اللہ سے مدد مانگ، مشکل ٹل جائے گی، مشکل آ جائے صبر کر، مشکل آسان ہو جائے گی۔ لیکن سوال ہوا پیدا، میرے مولا کربلا میں نمازی دونوں جانب ہیں، تو کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا لشکر یزید میں بھی نمازی ہیں، لشکر حسین میں بھی نمازی ہیں۔ جب دونوں جانب نمازی کھڑے ہو تو پھر نماز تفریق نہیں کرے گی، جہاں صابرین کھڑے ہوں گے اللہ وہی نظر آئے گا۔ اس لیے فرمائی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر ہی ایک وہ انداز ہے، مولا حسین جب اپنے شہزادہ علی اصغر کو 6 مہینے کے بیٹے تو بابا جی آدھے ہتھیں پتر دینے بڑے اوکھے جی، بڑے اوکھے جی۔ آج تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع کی کیفیت کیا ہے، دوستوں کے آنسو نہیں تھم رہے، تو باپ کی کیا کیفیت ہوگی، رشتہ داروں کی کیا کیفیت ہوگی۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی یادیں زندگی سے کبھی مٹتی نہیں ہیں۔ وارفِ کھڑی نے کہا تھا نا کہ ٹر گئے یار محبتاں مارے تے نالی لے گئے ہاسے، دل نہیں لگتا یار محمد جائیے کیڑے پاسے۔ ہر وقت ان کی یاد ستاتی، ہر لمحہ ان کی وہ غم کی کیفیت نظروں کے سامنے کہ ابھی تو باتیں کر رہا تھا، ابھی چلا گیا، ابھی تو ہمارے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ شاہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ہی بیٹھا تھا، ہمارے ساتھ ہی گپ شپ لگاتے ہوئے گھر سے وہاں سے نکلے گھر کی جانب، اور رستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کسی کو کیا پتا تھا، لیکن یاد رکھنا یہ دوستی، یہ محبت کے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں۔
یہ قبر میں بھی ساتھ رہتے. آج اگر بھائی بچھڑ گیا, بیٹا بچھڑ گیا, دوست بچھڑ گیا, آج بھی جب اس کی قبر پہ جاؤ نا, اس یقین سے جانا شاہ جی قبلہ کہ اعتزاز ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم باتیں کر رہے ہیں, وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے اوپر مشکل وقت آیا تو ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے تھے, اور قبر سے ماں نے صدا دی, بیٹا میرے سینے سے تو لگ جا. جب دوست کا غم ستائے, فرقت کے لمحے آئے اور جدائی کا سمندر برداشت نہ ہو رہا ہو, سیدھا جاؤ, سلام کرو, وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں, بات کرو, وہ باتیں بھی سنتے ہیں. یوں تصور رکھ کے جا کہ سردار محمد اعتزاز ہم سے بچھڑا نہیں ہے, اس کی روح آج بھی موجود ہے, وہ دیکھ رہا ہے باپ کس حال میں بیٹھا ہے, میرے یار کس حال میں بیٹھے. لیکن سب سے بڑی یاری مصطفیٰ کی یاری. تو شاعر نے کہا تھا نا کہ جڑے آکھ دے سن مران گے نال تیرے, اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترس دے سن دید لئی دنے راتی, اج اونا بھی باریاں ماریاں نہیں. جدو چمن وچ خزانے پر کھولے, پنچھی اڑ گئے مال اڈاریاں نہیں. محمد بوٹیا جگ سارا ہی جھوٹا, سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں. دنیا کی ساری محبتیں یہ فائدہ ضرور دیتی ہیں, پر ایک محبت وہ ہے جو قبر میں بھی عزت دے گی, حشر میں بھی عزت دے گی. اور میں دین کا طالب علم اور یہ دعوت فکر ہے. نبی پہلے بھی آئے, امتیں پہلے بھی آئی, وہ امتی بھی مر کے قبر میں آتے تھے, ان امتوں سے بھی سوال ہوتے تھے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. لیکن یارو کسی امتی کی قبر میں اس کا نبی نہیں آتا. یہ عزت صرف حضور کی امت کو ملی ہے کہ اپنوں سے بچھڑنے کا غم. یہاں ایک اور محبت کا حوصلے کی بات میں غم کے ماحول میں کرنا چاہوں گا. آج والد غم زدہ ہے, مٹی ڈال کے بھی آنکھ سے آنسو تھے, دوست غم زدہ ہے, لیکن مجھے سوچ کر بتاؤ کہ ہم مٹی ڈال کے یہ امانت اللہ کے سپرد کر کے آئے. مجھے بتاؤ کہ ہمارا بھائی سردار محمد اعتزاز جب قبر میں گیا ہوگا تو سامنے جب میرے نبی کا چہرہ انور آیا ہوگا, مجھے بتاؤ جسے دوست چھوڑ کر مدینے والا مل جائے. اگر ہمارے اندر یہ طاقت ہوتی, ہم اس سے پوچھتے کہ میرے بیٹے, میرے بھائی بتا نا, تو قبر میں گیا, جب سامنے حضور کا چہرہ انور آیا تھا, کسی اور کی یاد ذہن میں آئی تھی, تو یقیناً وہ یہی کہے گا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور عاشق نے ایک اور مقام ہے, اس نے کہا قبر میں پھولے نہ سمائیں گے آسی. گناہگار بندہ مر کے قبر میں گیا, سب مٹی ڈال کے واپس پلٹ آئے, لیکن گناہگار قبر میں جب دیدار مصطفیٰ کرے گا, اس کی طبیعت کے اندر سکون, راحت اور شوق کتنا اس کا ہوگا. شاعر کہتا ہے کہ قبر میں پھولے نہ سمائیں گے آسی, کیونکہ شب گور بھی ہے اس دلبر سے ملاقات کی رات. جسے بھائی دوست چھوڑ کے مدینے والا مل جائے, مجھے بتاؤ پھر اس کا مقدر کتنا بھلا ہوگا, وہ کتنی عزت والا ہوگا کہ موت شہادت کی ہو, جائے قبر میں اور اس بدن کے ساتھ جب سامنے حاضر ہو, آقا کا چہرہ نظروں کے سامنے ہو, فرشتے کہیں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو وہ کٹا ہوا بدن, وہ زخمی بدن, وہ خون آلود بدن سامنے کھڑا ہو کے چپ رہ رہا ہوگا. مدینے والا خود کہے گا, اس سے نہ پوچھو کون آ گیا ہے, آج نبیوں کا سردار بتائے گا کون سا امتی قبر میں آیا ہوا ہے. میرے آقا کے پیارے غلاموں, زندگی ایک نہ ایک دن اس مرحلے سے ہم کو گزار کر لے جاتی ہے, لیکن اس مرحلے کے اندر صبر واحد مرحم ہے. کربلا کے اس عظیم شہید اعظم نے جو ہمیں پیغام دیا, امام علی مقام سرکار خود پھر نکلتے ہیں نا جب, اور راہ خدا میں اپنا آپ بھی پیش کرتے ہیں, اتنے
بدن پہ بال نہیں تھے جتنے زخم مولا حسین کے جسم اقدس پر تھے، اور اس لمحے کے اندر بھی جاتے ہوئے پھر پیغام زندگی کا، سر اٹھا کے کعبہ کی جانب کرنے لگے، لیکن بدن آج ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کعبے کے مالک نے پیغام دیا، فرمایا حسین غم نہ کر، آج یہ نہ دیکھ کہ کعبہ کی طرف تو نے جہاں بھی سجدہ کیا تیرا چہرہ کعبے کی جانب، آج یہ نہ دیکھ کربلا میں میرے حسین کہ تیرا سر کعبے کی طرف ہے یا نہیں ہے، آج جدھر تیرا چہرہ ہوگا کعبہ ادھر پھیر دیا جائے گا۔ اور زمانے کو پیغام دیا کہ ضرورت جب رسول اللہ کے دین کو پڑھے تو جتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں ان سے امتحان بھی اتنا بڑا لیا۔ اللہ کسی نالائق سے امتحان نہیں لیتا۔ امتحان کی اس گھڑی میں دیکھیے، کمرہ امتحان تک بچے کی تیاری نہ ہونا جی، تو دنیاوی امتحانی سینٹر کے اندر بھی ماں باپ کمرہ امتحان کے قریب تک چھوڑ کے پتر اگے جا اللہ خیر کرے گا دعائیں کرتی ہیں، اور تیاری بالکل نہ ہو تو کہتے پتر تیرے امتحان دا فائدہ کو نہیں، تو فیل ہی ہونا۔ تو تیاری جتنی بڑی ہوتی ہے کامیابی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ مشکل پیپر بچے کہتے ہیں، تیاری والا بچہ کہتا ہے ابا جی کوئی گال نہیں، مشکل ضرور سی پر جو پڑھیا سی اندے وچوں ہی آیا ہے، جو پڑھا تھا اسی میں سے امتحان لیا گیا۔ حسین کو نانا نے پڑھا ہی اتنا دیا تھا، تیاری اتنی کروا دی تھی کہ پرچہ جہاں سے مرضی آئے کربلا میں حسین ناکام نہیں۔ اور وہ تیاری کیا تھی؟ صبر، اس کی رضا پہ راضی رہنا کہ میرے مالک تو راضی، حسین تجھ سے راضی، تو حسین سے راضی۔ اور اس مشکل گھڑی میں جب وقت آخر پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں جس بہن کے حسین بادشاہ جیسے بھائی سر الگ دھڑ الگ ہو اور لاش سامنے پڑی ہو، جس ماں کے دو جگر کے ٹکڑے کٹ کے سامنے پڑے، جس کے بھتیجے بھانجے سامنے پڑے، وہ اکیلی سیدہ زینب رات کے وقت ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ شہیدوں کے لاشوں کے گرد پہرے دے رہی تھی۔ ضبط کا بندھن اور صبر کا بندھن ٹوٹا نہیں تھا۔ منہ مدینے کی جانب کر کے عرض کیا نانا کوئی مشکل گھڑی میں آ جائے تجھے یاد کرے آقا آپ مدد فرماتے ہیں، لجپال آج کرم کرنا، تیری بیٹی زینب بڑے امتحان سے گزر رہی، ایک نظر کرم ادھر بھی کر دے۔ آپ فرماتی ابھی عرض کیا تھا میں نے، اور چند لمحوں کے بعد ایک آنے والا رات کے اندھیرے میں میرے بالکل قریب آ کے رک گیا، میں شدت غم سے پہچان نہ سکی۔ میں نے کہا آنے والے آگے مت بڑھنا، پہلے ظلم اور امتحان کیا کم لیے جا چکے، اب تو بھی آ گئے۔ کہتے وہ ہستی بالکل جب میرے قریب آئی میں نے روک کے کہا، اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے کہا بیٹی زینب مجھے پہچانا نہیں ہے، میں کون ہوں؟ چہرہ دیکھا، لپٹ کے رو پڑی نانا جان آپ اس وقت کربلا میں، صبح سے شام ہو گئی، حسین شہید ہوا، علی اکبر شہید ہوا، علی اصغر شہید ہوا، اور نہ محمد شہید ہوئے، نہ آپ آئے، نہ بابا علی آیا، نہ ماں فاطمہ آئی، سب شہید ہو گئے۔ میرے نبی نے اپنی نواسی کے سر پہ رحمت کا ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی زینب میں بھی کربلا میں تھا، تیری ماں فاطمہ بھی کربلا میں تھی، تیرے بابا علی بھی کربلا میں تھے، نانا آگے کیوں نہیں آئے؟ فرمائے بیٹی زینب ہم دیکھ رہے تھے خدا امتحان لیتا کس طرح ہے، حسین امتحان دیتا کس طرح ہے۔ یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، اور امتحان کی گھڑی میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے وہ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم آئے بھی اس کے لیے تھے، لوٹ کے جانا بھی اسی کی بارگاہ میں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اس
پیغام کے ساتھ قبلہ شاہ جی نے تو مجھے بڑا کھلا ٹائم دیا ہے، لیکن موسم کی نزاکت اور یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آخری 5 سے 6 منٹ کی گفتگو میں اس کے اوپر اختتام کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان لمحوں کے اندر بھی یہ پیغام ہوا، مشکل گھڑی ہو تو سجدے میں سر رکھیے۔ سردار صاحب جب دل رنجیدہ ہو اور غم زدہ ہو اور بیٹے کی جدائی رات کو چین کی نیند نہ سونے دے تو وضو کر کے سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب سے اتنا کہنا، میرے مالک یہ امانت تیری تھی، تجھے واپس دے دی ہے، میرے مالک بس ایک کرم کرنا، مجھ سے راضی ہو جانا، مجھ سے راضی ہو جانا۔ غم کی اس کیفیت کے اندر اللہ سے جڑنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر تو یہ ایک ویسی خصوصی کرم نوازی ہے کہ ہم دنیا میں رہیں تو بندہ جتنا مرضی نیک ہو، میں دین کا طالب علم ہوں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یا ہمارا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے مجمع کے اندر کوئی ایسا بندہ جس کا کردار اچھا نہ ہو، وہ اگر کہیں پھنس جائے اور آکھے جی وہ علامہ صاحب وہ جڑے تقریر پہ کر دیں یہ مینوں جان دینے تے میں انہاں نوں جاننا، بندہ وہاں سے نا کنی کترا کے نکل جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بندہ ہی یہو جہا ہے، تو لوکی کی کہن گے کہ ایڈے گندیاں نال بھی دوستی علامہ صاحب۔ یعنی ہم اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے کوشش کریں گے کہ دوستی کا تعلق بھی اس کے ساتھ جتایا جائے جس کی معاشرے میں کوئی رسپیکٹ ہو، کوئی ویلیو ہو، کوئی عزت ہو، اور جو بندہ کریکٹر کا اچھا نہ ہم اس سے کتراتے ہیں۔ لیکن کبھی اس بات کے اوپر یارو غور تو کرو کہ حشر کا میدان ہوگا، 1,24,000 کم و بیش نبی جمع ہوں گے حشر کے بھرے مجمع کے اندر، پوری بزم حشر میں آنے والوں کی کل 120 صفحے ہوں گی، اور ان میں 80 صفحے میرے نبی کی امت کی ہوں گی، 80 صفحے میرے نبی کی امت کی، کل 120 صفحے، 1,24,000 کم و بیش نبی۔ کیلکولیشن آپ خود آسانی سے بیٹھ کے کر لیجئے گا۔ اس ماحول کے اندر میرے اور آپ جیسا کسی مجرم کو اپنا کہتے ہوئے کتراتا ہے، لاکھوں سلام آمنہ کے لال کو کہ خدا بھی ہوگا، نبی بھی سارے ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، جتنے مجرم کھڑے ہوں گے، میرا نبی یہ نہیں کہے گا نہیں نہیں یہ مجرم ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ شرابی ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ گناہگار ہے، یہ میرا نہیں ہے، بلکہ جتنا بڑا مجرم ہوگا نبی کی انگلی کا اشارہ ہوگا، یا اللہ یہ مجرم ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ مجرم ہے، یہ بھی میرا ہے، جنہیں منہ کوئی نہیں لگاتا حشر کے دن سونا محمد انہیں سینے لگائے گا۔ اس کی کرم نوازی دیکھیے، جو وہاں تنہا نہیں چھوڑتا وہ جہاں تنہا کیسے چھوڑے گا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، یہیں پر اختتام اس دعا کے ساتھ کہ عالیجا دوست یار محبت کا ایک تعلق یہ بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، لیکن والد کا درد میں نے جان بوجھ کر اس بات کو نہیں چھیڑا کیونکہ زخم کو اور زیادہ کریدا جائے تو تکلیف بڑھتی ہے۔ بس یہ امتحان ہے، اور یہ سمجھ کے حوصلہ کیجئے گا سردار صاحب کہ اپنا مقام تو دیکھو کہ اللہ ہم سے امتحان نہیں رہا۔ اپنا مقام دیکھیں نا کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تجھ سے امتحان لے، یہ عزت ہی بڑی ہے۔ اور اپنی دی ہوئی امانت اگر کوئی واپس لے لے تو پھر شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اس کی رضا پہ راضی رہیے۔ جو اس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں اللہ ہمیشہ ان کو اپنی رحمت کی نظر میں رکھتا ہے۔ وما علیہ